أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 41 سے 44 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں ہجرت کرنے کا، اور ہجرت کا ہی تذکرہ ہے، اور ہجرت کی جو دنیا کے فوائد ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر اپنا وطن چھوڑا۔ والذین ہاجروا فی اللہ، ہاجروا مانے ہجرت، اپنا وطن چھوڑنا، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا ملک، اپنی بستی، اپنا علاقہ، تو علاقے سے علاقے، شہر سے شہر، ملک سے ملک ہجرت، اپنا وطن چھوڑنا اللہ کے خاطر، فی اللہ اللہ کے خاطر، من بعد ما ظلموا، ظلم کے سہنے کے بعد، یعنی ظلم و زیادتی اگر کسی پر ہو رہی ہو اور اس کو ایمان اور اسلام پر عمل سے روکا جا رہا ہو اور اس پر ظلم ہو رہا ہو، تو وہ اس کے بعد یعنی ظلم کے بعد ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایسے لوگوں کو جو اپنے ایمان بچانے کی خاطر، اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، تو وہ جہاں بھی جائیں گے ہم انہیں دنیا میں اچھی طرح بسائیں گے، فی الدنیا حسنہ، اچھی طرح بسائیں گے۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب مکہ میں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے کام اور کاروبار کو چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کے تحفظ کے خاطر کہ ایمان بچانا ہے، اور پھر مکہ چھوڑ کر وہ لوگ مدینہ چلے گئے۔ جب وہ مدینہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی نصرت کے لیے مدینہ کے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ مدینہ کے لوگوں نے ان کے لیے ان کا استقبال کیا اور ان کی خوب نصرت کی۔ تو یہاں اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم معلوم چل رہا ہے کہ جب کسی جگہ انسان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو، یعنی کسی ایسے علاقے، ایسے شہر میں رہتا ہو جہاں پہ سارے ہی کافر ہوں یا بدعتی ہوں یا بے دین لوگ ہوں، اور یہ ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا نہ سکتا ہو، خطرے میں پڑ جاتا ہو ایمان، تو وہاں پہ حکم ہے ایسے علاقے سے ہجرت کرنا، چھوڑ دینا، ایسے شہر کو چھوڑ دینا لازم ہے، یہ ہجرت ضروری ہوتی ہے۔ تو اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے تحفظ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت ضروری ہے، فرض کا درجہ دیا ہے۔ تو صحابہ نے یہی ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہجرت کرنے کے بعد لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے۔ یعنی ہجرت کا یہ فائدہ ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر اپنا شہر چھوڑتا ہے تو جب وہ دوسری جگہ جا کر بستا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو اچھی طرح بسائیں گے، وہ پریشان نہیں رہے گا۔ اچھی طرح بسانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ترقی بھی نصیب فرمائیں گے، اس کو کامیابی بھی نصیب فرمائیں گے، اور اس سے فقر و فاقے کو، بے روزگاری کو دور کر دیں گے، ظلم و زیادتیوں کو بھی اس سے ہٹا دیں گے۔ صحابہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کری تو مکہ میں رہتے ہوئے ان کی جانیں محفوظ نہیں تھیں، ان کا ایمان محفوظ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں یہ ساری چیزیں محفوظ کر دیں۔ مکہ میں رہتے ہوئے بہت سارے صحابی مالی لحاظ سے کمزور تھے، مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ انسان جب ایمان بچانے کے لیے اللہ کے لیے اپنا بسا بسایا گھر چھوڑتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب وہ دوسری جگہ جاتا ہے بظاہر وہ سمجھتا ہے وہ میں کیسے سیٹ ہوں گا، کیسے بسوں گا، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ دوسری جگہ جا کر اللہ تعالیٰ اس کو مزید اچھے طریقے سے بساتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی، ترقی کے لحاظ سے بھی، کامیابی کے لحاظ سے بھی، اور جان کا تحفظ اور ایمان کا تحفظ بھی رہتا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں اجر ملنا یہ تو بہت بڑا اجر ملے گا۔ دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ، اللہ تعالیٰ دونوں چیز ذکر فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کہ جب کوئی اللہ کے دین کے خاطر اس طرح ایک شہر، ایک گھر چھوڑتا ہے تو اس کو آخرت میں تو بہت بڑا اجر ملے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیتے ہیں، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں۔ یہ حالات صرف صحابہ کے ساتھ نہیں، آج کے دور میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کے حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا علاقے میں رہ رہا ہے جہاں پہ سارے ہی بے دین ہیں، ایک بھی نمازی نہیں ہے، یا ایک بھی ایمان والا نہیں ہے، سارے ہی کافر ہیں، اس کے لیے اپنے ایمان کو بچانا، ایمان پر چلنا، نماز کو پڑھنا مشکل ہو جائے تو حکم ہے کہ چھوڑ دے۔ جب یہ چھوڑے گا تو اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھولیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی فراوانی، دنیا کی ترقی اور کامیابی اللہ تعالیٰ کب دیتے ہیں؟ کہ جب انسان صبر کرتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ مشکل حالات آتے ہیں، بعد میں انسان صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا کچھ اسی طرح کا طریقہ کار ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ شروع میں کچھ پریشانیاں آتی ہیں، انسان کو حکم ہے صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، پھر راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہی ہے کہ دین میں جب کوئی تکلیف، دین میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی حالات آ رہے ہیں، تو انسان کو یہ بھی حکم ہے کہ صبر بھی کرو۔ صحابہ کو شروع میں یہی حکم تھا کہ برداشت کرو، مار کھاؤ، مار کھانے کا حکم تھا کہ گردن نیچے کر کے مار کھاؤ، صبر کرو، کہنا کچھ نہیں ہے۔ وہاں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آخر ہم کب تک صبر کریں گے، کب تک برداشت کریں؟ آپ نے فرمایا ابھی تم نے صبر کیا کیا ہے؟ تم سے پہلے گزشتہ قوموں کی جو لوگ تھے ان کی لوگ کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہیں ایمان قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا تھا۔ تو یہ بھی ایک لازمی چیز ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی طرح، کسی بھی معاملات میں، کسی بھی جگہ ترقی چاہ رہا ہوتا ہے تو شروع میں کچھ حالات آتے ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ حاسدین اور کچھ شریر لوگ مخالف بن جاتے ہیں، خواہ کے مخالف تنگ کرتے ہیں۔ اس وقت حکم کیا ہے؟ صبروا علی ربہم یتوکلون، صبر کرو بھائی، کچھ برداشت کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ تو صبر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے آگے کے راستے ہموار کر دیتی ہیں۔ مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں صبر اور توکل کی برکت سے۔ سہنا پڑتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، سہنا پڑتا ہے، کچھ دن برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ دن معاملات کو
نظر انداز کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، پھر مشکلات آسانیوں سے بدل جاتی ہیں، پھر سارے کام اللہ تعالیٰ حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب آیتیں ہیں۔ ہجرت کا حکم آیت نمبر 41 میں، اور کامیابی کا حکم آیت نمبر 42 میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگوں کو ہم نے نبی بنایا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجال، سب کے سب پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں سب کے سب اللہ کے بندے یعنی مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس پر بھی وحی نازل کی ہے، جس کو بھی پیغمبر بنایا ہے، وہ سب کے سب انسانوں میں سے تھے۔ رجال کہتے ہیں انسانوں میں سے تھے۔ مشرکین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ بھی اعتراض اور مطالبہ تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تو کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے ہیں، آپ کو اللہ نے کیوں نبی بنایا؟ آپ تو ہمارے ساتھ رہے، کھائے پیے، ہمارے سامنے آپ کی پیدائش ہے، پرورش ہے، آپ تو ہم میں سے ہی ہیں، آپ میں اور ہم میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہے کیا یہ، اللہ نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ صرف انہی پر ہی اعتراض نہ کرو، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہی سب انسانوں میں سے تھے، فرشتہ آج تک کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو وما ارسلنا من قبلک، ارسلنا مانے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ارسلنا مانے بھیجنا، من قبلک آپ سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کے سب کیا تھے؟ رجال تھے۔ رجل کی جمع ہے نا، رجال۔ نوحی الیہم، ہم انہی کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے، یعنی دنیا میں انسانوں میں سے ہم کسی کو چن لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے، نبیوں کا مقرر کرنا یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے کہ 4 آدمی مل کر ایک کو نبی بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے مقرر اور منتخب کرتے ہیں، پھر اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجتے ہیں۔ ہوتا وہ دنیا میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر آسمانوں سے اتارا گیا زمین پر، نہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سب دنیا میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کی اسی طرح بیوی، بچے، بہن بھائی سب کچھ تھے، والدین بھی تھے، سب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس چننا تھا، منتخب کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا انتخاب کیا اور اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور پھر اپنی آسمانی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجنا شروع کر دی۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل علم، اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل علم، ذکر سے مراد علم والے۔ فاسألوا، پوچھ لو، اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر تم کو معلوم نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکہ میں کوئی علم والے ہیں جن کو گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم ہے، ان سے پوچھ لو کہ ایسا ہی ہوا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے آئے ہیں، یہودی بھی ہیں ان سے پوچھ لو، عیسائی بھی ہیں ان سے پوچھ لو۔ یعنی مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاسألوا مانے پوچھ لو، سوال کر لو، کن سے؟ اہل ذکر سے۔ اس آیت سے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی جو عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے فاسألوا، پوچھو اپنے مسائل علماء اور مفتیان سے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، جب کہ تمہیں معلوم نہیں۔ انسان کو تو نہیں پتہ نا، ہر ایک کو تو نہیں فتوے میں آتے نا، ہر ایک کو تو حلال و حرام کا نہیں پتہ۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے مسائل علماء اور مفتیان سے پوچھ کر چلو، ان کے کہنے کے مطابق چلو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر علم نہیں ہے تو ان سے پوچھ کر چلو۔ جیسے انسان ہے، ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ تو نہیں کہ خود ڈاکٹر کی کتابیں مجھے پتہ نہیں ہے تو میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ اس مرض کی کیا دوائی ہے۔ کوئی مسئلہ آ جائے، پھنس جائے، عدالت کا مسئلہ ہو تو وکیل اور جج کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کیسے حل کروں، پھنس گیا ہوں۔
اسی طرح دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اہل ذکر اہل علم سے پوچھو. کیوں قرآن حدیث کھول کے بیٹھ جاتے ہو اس دن کہ ہم خود مسئلے نکالیں گے؟ یہ گمراہ ہوتے ہیں لوگ. قرآن و حدیث پڑھنے سے منع نہیں ہے، لیکن اپنا مسئلہ نکالنا کہ میں اس چیز کو تلاش کروں گا، میں یہ کیسے بتاؤں گا؟ اس کے لیے تو بڑی زندگیاں لگتی ہیں. میں ڈاکٹر کی کتاب کھول کر بیٹھ جاؤں کہ میں اپنے مرض کی دوا خود نکالوں گا تو کچھ اور ہی ہو جائے گا. وہ دوا مجھے کہاں لے جائے گی؟ کہیں اور لے جائے گی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو. فَاسْأَلُوا مانے پوچھو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے نہیں. بالبینات والزبر، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتاب دے کر بھیجا ہے. بینات مانے روشن دلائل، یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے آئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل اور آسمانی کتاب دے کر بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے پیغمبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں الیک الذکر، ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن نازل کیا ہے. انزلنا مانے ہم نے نازل کیا ہے. الیک الذکر، الیک مانے آپ کی طرف، ذکر مانے قرآن، ہم نے اتارا ہے یہ قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو آسمانی کتابیں دی ہیں، بالبینات روشن دلائل، زبر آسمانی کتابیں دی ہیں، اسی طرح انزلنا ہم نے اتارا ہے الیک الذکر یہ قرآن. ترجمہ سمجھیے گا، کیوں اتارا ہے قرآن؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو واضح کریں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے آسمانی کتاب. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ پھر یہ قرآن میں غور و فکر کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ویس بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بڑی اہم آیت ہے. میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو اے نبی آپ سمجھائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مانے ہوتا ہے آپ اس کی وضاحت کریں امت کے آگے. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو امت کے لیے اتاری گئی ہے یہ کتاب. کیا سمجھے اب اس آیت سے؟ کہ قرآن کی وضاحت کون کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا معلوم چلا؟ کہ قرآن کا سمجھنا بغیر حدیث کے ممکن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سمجھائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا کیا کہلاتا ہے؟ حدیث. اس آیت سے آپ ان لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں جو کہتے ہیں بدبخت کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بہت لوگ ہیں جو مشہور ہے فتنہ انکار حدیث. بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو معلوم نہیں، اللہ کرے آپ لوگوں کا کبھی ان سے واسطہ نہ پڑے، لیکن ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے. ایک جگہ امام صاحب قریب کی مسجد میں ایک مسئلہ بیان کرتے تھے. بھائی حدیث میں یہ آیا ہے قبر کا عذاب، حدیث میں یہ آیا ہے آخرت کا. تو ایک آدمی انہی علاقوں کے میں لوگ موجود ہیں، کھڑے ہو کر کہنے لگا مولانا یہ کیا تم ہر وقت قبر اور حدیث کو بیان کرتے ہو؟ قرآن بیان کرو، بس قرآن بیان کیا کرو. یعنی وہ حدیث کا منکر تھا، اس نے اس کو حدیث برداشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو بڑے ٹھاٹ اور سے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر، اور کہیں گے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. آج بھی لوگ ایسا کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں، زبان سے نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس قرآن کی وضاحت آپ کریں گے حدیث سے تاکہ لوگ اس قرآن کو سمجھیں، یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں. معلوم یہ چلا کہ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر نہیں سمجھی جا سکتی. اسی وجہ سے قرآن کی جتنی تفاسیر ہیں ان ساری تفاسیر میں قرآن کی آیات کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے. اور جب کسی آیت کی تفسیر میں حدیث آ جائے تو بات ختم. سب سے زیادہ وضاحت اس آیت کی حدیث سے ہوتی ہے. یعنی بہت ساری آیتیں کیا قرآن میں اکثر حصہ حدیث. بہت ساری تفسیریں ایسی ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالحدیث. ان تفسیروں کا نام کیا ہے؟ یعنی پورے قرآن کی تفسیر کو حدیث سے کی ہے. یعنی ہر آیت کے ضمن میں حدیث سے اس مفہوم کو سمجھایا ہے. سمجھے؟ ہر آیت کو حدیث سے سمجھایا ہے، یہ مطلب.
23 آیت سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو مخاطب کیا کہ آپ لوگوں کے پاس وضاحت ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کیا قرآن کو سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن صرف نہیں، بغیر حدیث کے قرآن نہیں سمجھ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ کوئی کہے مجھے عربی آتی ہے، بھائی عربی سے قرآن تھوڑی سمجھا جا سکتا ہے، عربی آنے کیا عربی سے قرآن سمجھ جاؤ گے؟ نہیں، قرآن کا مفہوم عربی زبان میں تو بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، اس کی معنی آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے، لیکن مفہوم ہے قرآن تو حدیث سے سمجھو گے، صحیح مفہوم۔ بہت ساری جگہیں قرآن میں ایسی ہیں جو عربی دان بھی نہیں سمجھتے، عربی دان کی بات کر رہا ہوں، جو عربی میں مہارت رکھتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کے عمل کو دیکھ کے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑا، اس آیت نے بہت بڑے فتنے کا جواب دیا ہے، ہمیں یہ آیتیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک۔